محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ پانچواں حصہ دعوی نبوت اور ابتدائے دعوت اسلام۔ 41واں باب مظلوم فریادی، جو حرم کعبہ میں حلف الفضول کے کارکنوں کو تلاش کر رہا تھا۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ قریش کے سردار حرم کعبہ میں اپنے اپنے آدمیوں کے ساتھ دیوار کا سہارا لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عمر رسیدہ صحرائی اندر آیا۔ چہرے پر سفر کا غبار جمع ہوا تھا اور وہ نہایت غمزدہ اور مایوس نظر آ رہا تھا۔ اس نے پہلے تو کعبے کا طواف کیا اور پھر بڑی حیرت زدہ بھری آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بڑبڑاتا رہا۔ پھر اس نے اپنی آستین سے چہرے کو صاف کیا اور سرداران قریش کے قریب آ کر فریادیوں کے انداز میں ان کو مخاطب کیا۔ اے سرداران قریش، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص بھی ہے جو ایک مظلوم کی فریاد و رسی کرے؟ کیا بات ہے بابا؟ کسی نے اس سے پوچھا۔ تم کو کس نے ستایا ہے؟ ابو الحکم۔ کون؟ عمرو بن ہشام؟ ہاں، اسی ستمگر نے۔ لوگ ابن ہشام کا نام سن کر اس طرح خاموش ہو گئے جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ مرد صحرائی کو ان کی پرشش پر امید بندھی تھی کہ شاید وہ اس کی دستگیری کریں، مگر ان کو اس طرح خاموش دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ گیا۔ تاہم اس نے ان کے جذبہ ہمدردی کو اکسانے کے لیے روتے ہوئے اپنا ماجرا بیان کیا کہ ابو الحکم نے کچھ عرصے پہلے اس سے ایک اونٹ خریدا تھا، مگر اس نے اس اونٹ کی قیمت ادا نہیں کی اور جھوٹے وعدے کر کے اسے ٹالتا رہا۔ یہ اونٹ ہی اس کا سارا سرمایہ اور پونجی تھا اور وہ اس سے محروم ہو کر بالکل مفلس اور خلاش ہو گیا ہے۔ اس کے گھر والے بھوکے مر رہے ہیں۔ آج بوڑھے شخص نے روتے ہوئے کہا، میں وعدے کے مطابق بڑی امید لے کر اس کے پاس گیا تھا، مگر اس ظالم نے صاف انکار کر دیا کہ اس کے ذمے کوئی رقم نہیں ہے اور مجھے دھکے دے کر نکلوا دیا۔ خدا کے لیے میری مدد کرو اور میری رقم ہشام کے بیٹے سے دلوا دو۔ عمرو قریش کے نامور سردار ہشام کا بیٹا تھا، نہایت چالاک اور ہوشیار، اسی لیے اس کی کنیت ابو الحکم مشہور ہو گئی تھی، جس کا مطلب ہے بڑا حکمت و تدبر والا۔ عمرو قریش میں نہایت با اثر آدمی تھا اور مالدار بھی، لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ ان دنوں مکہ میں اگر کسی کا حکم چلتا تھا تو وہ صرف دو ہی آدمیوں کا، ایک ابو سفیان، دوسرے ابو الحکم کا۔ یہی وجہ تھی کہ جب لوگوں نے اس بوڑھے کی زبان سے اس کا نام سنا تو وہ خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عمرو سے جھگڑا کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ابو الحکم یوں تو معزز اور صاحب رائے آدمی تھا، مگر اس میں یہ بڑا عیب تھا کہ وہ لین دین کے معاملے میں قابل اعتماد نہ تھا۔
خاص طور سے کمزور اور بے سہارا لوگوں کا مال ہاتھ لگ جاتا تو پھر اس کی واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ غریب مرد بھی اس کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ اس کے پاس ایک اچھی نسل کا قیمتی اونٹ تھا جسے اس نے پال پوس کر بچھیرے سے بڑا کیا تھا، اس امید میں کہ اس کے اچھے دام وصول ہو جائیں گے۔ اس کی اور اس کے گھر والوں کی ساری امیدیں اسی قیمتی اونٹ سے وابستہ تھیں، مگر بدقسمتی سے جب وہ مکہ میں اونٹ کو فروخت کرنے آیا تو ابو الحکم سے اس کا واسطہ پڑا اور اس نے اچھے داموں پر اسے خرید لیا اور جلد ہی رقم ادا کرنے کا وعدہ کر کے اس بوڑھے کو مکہ سے لوٹا دیا۔ اس کے بعد بیچارہ بوڑھا صحرائی کتنی ہی بار تقاضا کرنے مکہ آتا رہا، مگر ہر بار اسے آئندہ کے وعدوں پر خالی ہاتھ لوٹنا پڑا۔ اس دن جب وہ مکہ آیا اور ابو الحکم نے قرض دینے سے صاف انکار کر دیا اور دھکے دے کر اپنے ہاں سے نکال دیا تو بیچارہ سخت مایوس اور غمزدہ حرم کی طرف آیا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ مکہ میں حلف الفضول کے کارکنوں کی ایک تنظیم ہے جو ظالموں کے مقابلے میں مظلوموں کی پشت پناہی کرتی ہے۔ وہ کعبے کی طرف اسی توقع پر آیا تھا کہ وہ حلف الفضول کے کارکنوں سے مدد حاصل کرے، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ یہ تنظیم عرصہ ہوا ختم ہو چکی ہے۔ جو لوگ حلف الفضول کے معاہدے میں شریک تھے ان میں سے کچھ تو مر چکے ہیں، چند ایک بوڑھے ہو چکے تھے اور سارے معاملات سے کنارہ کش تھے۔ اسی لیے بوڑھے صحرائی نے حلف الفضول کا واسطہ دیا تو لوگ ہنس دیے۔ تم میں کوئی نہیں؟ بوڑھے نے اپنی بات ختم کر کے ایک بار پھر فریاد کی، جو ایک بے پناہ مظلوم کی مدد کرے۔ وہ ایک شخص، کسی نے مسجد حرام کے ایک گوشے کی طرف ہاتھ لامبا کر کے اشارہ کیا۔ اس شخص کے پاس جاؤ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے، اب وہی حلف الفضول کے معاہدے کا شریک ہے۔ ہاں بڑے میاں، تم اس سے جا کر فریاد کرو، وہ ہمارا سب کا سردار ہے اور وہی ایک آدمی ایسا ہے جو ابو الحکم سے تمہارا روپیہ وصول کر سکتا ہے۔ جس شخص کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور قریش کے لوگ ان کے دشمن بن گئے تھے۔ ان کی دشمنی میں سب سے پیش وہی عمرو بن حشام تھا جس کی کنیت ابو الحکم تھی۔ اس کی جاہلیت پرستی اور زیادتیوں کی وجہ سے مسلمانوں نے اس کی کنیت ابو الحکم کو بدل کر ابو جہل کر دیا تھا۔ قریش کے ان مسخروں نے اس بوڑھے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جو مسجد حرام کے ایک گوشے میں سب سے الگ تنہا بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے بھیجا تھا کہ اگر حلف الفضول کے واسطے سے محمد اس بوڑھے کی مدد کے لیے تیار ہو گئے تو بڑی تفریح رہے گی۔ ابو الحکم اور محمد کا جھگڑا اچھا خاصا تماشا بن جائے گا۔ بوڑھا خیمہ نشین ان کے باور کرانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کی چادر کا سرا تھام کر کہنے لگا، یا عبداللہ، اے بندہ خدا، میری فریاد سن لے اور میری رقم حشام کے بیٹے سے دلا دے، وہ زور و زر والا ہے، میں اپنے گھر سے دور بے سہارا پردیسی ہوں۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رو رو کر سارا قصہ سنایا
اور उन लोगों की बात भी बताई जो दूर बैठे दिलचस्पी से इन दोनों को देख रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि इन खीरा चश्मों ने उसे किस नीयत से आपके पास भेजा है। अबू जहल की मुखालफत और दुश्मनी के पेश नज़र ये कतअन मुमकिन न था कि आप इस गरीब का हक उससे वसूल कर पाते, मगर इस बेचारे को जो बड़ी उम्मीद लेकर रसूलुल्लाह की बारगाह रहमत में आया था, मायूस करना भी मुमकिन न था। बहरहाल अल्लाह की मदद और तौफीक के सहारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए और उसका हाथ पकड़कर अबू जहल के घर की तरफ चल पड़े। रसूलुल्लाह को इस तरह जाता हुआ देखकर कुरैश के लोग हैरान रह गए कि आखिर वो किस बिरते पर अबू जहल की तरफ जा रहे हैं। ताहम उनका मकसद तो पूरा हो गया था और वो जिस तमाशे को देखना चाहते थे वो पेश आने वाला था। उन्होंने चंद छोकरों को पीछे लगा दिया कि जाओ और जो कुछ देखो और सुनो हमें आकर बताओ। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला